ہر آدمی کے پیش نظر اس کے نظریات اور عقائد کے مطابق، اس کے دین و مذہب کے مطابق اچھی شخصیت کا ایک تصور ضرور ہوتا ہے۔ یعنی اچھا آدمی یہ ہر آدمی کے دماغ میں ہوتا ہے، چاہے وہ مذہبی ہو یا نہ ہو۔ اور مذہبی لوگوں میں جو ہے یہ زیادہ گہرائی، زیادہ تفصیل اور زیادہ سیلف لیسنس کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو اگر مذہبی آدمی ہے، دیندار آدمی ہے، اور اپنی شخصیت کو اپنے دین کے مطالبات اور ضروری باطنی تقاضوں کے مطابق ڈھالنے کی سچی خواہش بھی رکھتا ہے، تو ایسے خواہش مند کو یہ چاہیے کہ وہ جو معروف طریقے ہیں، معروف طریقے سے مراد یہ کہ جو ذہن ان طریقوں کو احساس جبر کے بغیر قبول کر لے، اور وہ طریقے محض دین کے قانونی بیان کا حصہ نہ ہوں۔ یعنی بعض اصطلاحیں ایسی ہیں جن پر ہماری شخصیت کو پورا اترنا چاہیے، لیکن وہ اصطلاحیں رفتہ رفتہ قانونی اصطلاحیں بن گئیں، تو اس میں پھر ایک مجبوری سی پیدا ہو جاتی ہے کہ قانونی اصطلاح کو ذہن آزادی کے ساتھ نہیں قبول کرتا۔ یعنی ذہن اس کو مانتا تو ہے، لیکن چونکہ دماغ کو یہ آزادی میسر نہیں ہے اس اصطلاح میں، جیسے اس اصطلاح میں غواصی کرتے ہوئے کہ وہ اس سے پرسنل معانی بھی اخذ کر سکے، یعنی اس کو اپنا بنا سکے اپنی انفرادی ضرورتوں اور تصورات کے ساتھ، تو اس کا اثر نہیں ہوتا۔ مطلب بار بار آپ کہیں تقوی اختیار کرو، اخلاص اختیار کرو، یہ بہت بڑی اصطلاحیں ہیں، اور یہ سب ہمارے لیے لازم ہیں کہ ہم اپنی شخصیت میں یہ اوصاف پیدا کریں، لیکن ایک واعظانہ انداز سے، ایک بہت ججمنٹل انداز سے، اور لغت اور اخلاص کو جیسے وہ احکام کی سی شکل دے لینے کی وجہ سے ہم ان کے ساتھ اپنائیت نہیں پیدا کر پاتے، اپنا پن نہیں پیدا کر پاتے، جس کی وجہ سے وہ ایک اچھے خاصے آدمی کے لیے آئیڈیلز بن کے رہ جاتے ہیں، جن کو وہ اٹیمپٹ کرتے ہوئے جھجکتا ہے۔ مطلب وہ بطور آئیڈیلز اس کو لیے بہت پرکشش بھی ہیں، بہت سگنیفیکنٹ و بامعنی بھی ہیں، لیکن ان اصطلاحوں میں جو ایک کلیت، ایک ججمنٹلزم اور ایک تحکم جو پیدا ہو گیا ہے، جو ہماری عادت اور لاشعور کا حصہ بن گیا ہے، وہ اسے ہمارے اندر مؤثر نہیں رہنے دیتا۔ یعنی اس کو بہت سادگی سے بھی دیکھیں تو وہ یہ ہے کہ نصیحت، اخلاقی پابندیاں، یہ سب اگر مذہبی اصطلاحوں تک محدود رہ جائیں تو ہم مذہبی بیان کو ادب سے، احترام سے اور اپنے آپ پر نفرین کرتے ہوئے سن تو لیتے ہیں، لیکن جیسے ہی اس ماحول سے نکلتے ہیں ویسے ہی وہ سب کچھ جو ہے وہ ہم پر بے اثر ہو چکا ہوتا ہے۔ یعنی ہم مذہبی باتوں کی تاثیر کو پرسنلائز کرنے، اسے اپنی شخصیت میں جیسے شخصیت کے حوض میں نمک کی طرح گھلتے ہوئے نہیں دیکھتے۔ تو اس کے بہت سارے اسباب ہیں، لیکن بڑا سبب یہ ہے کہ مذہب سے تعلق آرٹیفیشل ہو گیا ہے، اور خود دین کے بارے میں بعض ہمارے تصورات جو ہیں وہ دین کے مقاصد کو ہمارے لیے پرکشش
نہ رہنے کا سبب بن گئے ہیں۔ تو ایک رسمیت پیدا ہوگی، ایک کنونشنلزم سا ہے جو ہمارے وہ جو دین کے مضامین پر بھی جیسے غالب آ چکا ہے، ایک رسمیت۔ تو اب ہوتا یہ کہ اگر ایسے الفاظ جو میرے لیے روحانی اقدار والے معانی رکھتے ہوں، یعنی بعض لفظ ایسے ہوتے ہیں جن کی مجھے بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے اپنی شخصیت کی تعمیر میں۔ ہر آدمی جانتا ہے کہ اس کے پاس کچھ الفاظ ایسے ہیں جو اس پر کھٹ سے اثر کرتے ہیں، جو اس کے اندر اپنے معنی اور مفہوم سمیت گھلے ہوئے ہیں اس کی شخصیت میں۔ تو ان میں سے کوئی لفظ مذہبی نہیں ہوتا، نہیں رہ گیا۔ اب یہ صورتحال ہے۔ اب ہمارے یہاں مذہب کی تاثیر جذبات اور جارحانہ احساسات پیدا کرنے تک رہ گئی ہے، کیونکہ اس میں آدمی کو، یعنی اگر دین میرے اندر محض جارحانہ جذبات پیدا کرے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے دین کو اپنے اوپر بے اثر رکھنے میں کامیابی حاصل کر لی ہے، کہ بھئی میں اللہ کے لیے میری عداوت اللہ کے لیے ہے۔ تو اس میں تسکین زیادہ ہے، نفس کو فرحت ملتی ہے کہ میں اللہ کے لیے سب کا دشمن ہوں۔ لیکن یہ اس آدمی کو ایک ایسا نقصان پہنچا دیتی ہے جس کے نتیجے میں اس کا اللہ حقیقی اللہ نہیں رہ جاتا، اور اللہ کے ساتھ فطری اور دینی اور روحانی تعلق کے تمام راستے وہ اپنے اوپر بند کر لیتا ہے۔ اب یہی آدمی اگر فرض کیا ایک آدمی ہے، وہ کہتا ہے کہ میں اللہ کے لیے ہی عداوت رکھتا ہوں، لیکن یہ بات کی بات ہے، اللہ کے لیے عداوت رکھنے کی توفیق مجھے اللہ کی محبت نے عطا کی ہے۔ یعنی بنیادی تقاضا جو ہے وہ ہے کہ محبت بھی اللہ کے لیے، عداوت بھی اللہ کے لیے۔ اگر مجھ سے کوئی پوچھے کہ ایک مثالی دینی شخصیت کیا ہے جو اپنے نفس کا تزکیہ کسی مشقت اور مجاہدے میں پڑے بغیر کامیابی سے کر سکتی ہے، ایسی شخصیت، تو وہ یہ ہے کہ جو یہ کہنے میں سچا ہو یا اس تقاضے کو اپنے اندر پورا کر چکا ہو کہ الحب فی اللہ والبغض فی اللہ۔ یہ دینی شخصیت کا خلاصہ ہے۔ دین میں سچائی بھی اسی کو کوالیفائی کر کے پیدا ہوگی، اور کمال بھی اسی سے نکلے گا، یعنی کامل بھی اسی سے پیدا ہوں گے، اور کمزوری رکھنے والے سچے بندے بھی اسی چیز کو، اسی اس اصل کو کوالیفائی کر کے وجود پائیں گے۔ تو یہ ہمارے یہاں جو ایک وہ اپنی مرضی کے جذبات، خصوصاً جو دوسرے کی تحقیر کرنے والے اور اپنا ایک خیالی غلبہ اور دبدبہ بنائے رکھنے والے جو جذبات ہیں، ہمارے یہاں بہت بڑے پیمانے پر انہیں جیسے عادت بنا لیا گیا ہے۔ تو اس کی وجہ سے دین دوسرے کے لیے پرکشش ہو جاتا ہے، خود اس کے لیے بے کشش ہے۔ یہ دین کے تقاضے کو اپنے اندر پورا ہوتا ہوا دیکھنے کا کوئی اور زاویہ رکھتا ہی نہیں۔ یہ کہتا ہے مجھے نفرت ہے فلاں سے، اور قرآن میں لکھا ہے کہ نفرت کرنی ضروری ہے۔ تو اب یہ والی نفرت جس کے لیے اس کے پاس نص حاضر ہے، واضح لفظوں میں ہے، وہ اسے دین کے زیادہ حقیقی، زیادہ گہرے، زیادہ پرائمری مطالبات کی طرف نہ متوجہ ہونے دیتی ہے، اور نہ وہ اپنا محاسبہ کرنے کے لائق رہ جاتا ہے۔ اور سب سے بڑا نقصان جو ہم بھگت بھی رہے ہیں
وہ یہ ہے کہ اللہ سے محبت یہ ایک ایسی کھوئی ہوئی چیز ہے جس کے کھو جانے کا ہمیں غم بھی نہیں ہے، جس کے کھو جانے پر ہم مانتے ہیں کہ کھو گئی ہے یہ چیز، لیکن اس پر کوئی غم نہیں ہے۔ وہ اسی جو ایک وہ نام نہاد مجاہدانہ جس کو اسپرٹ کہتے ہیں اس کی وجہ سے پیدا ہوا ہے۔ تو نفرت اس وقت ہی نفرت ہے خالص جب وہ اللہ کی محبت سے پیدا ہو۔ اللہ کی محبت کی شرط پوری کیے بغیر اللہ کے نام پر لوگوں کو نشانۂ نفرت بنانا یہ شیطان کا کام ہے، یہ شیطان کا سکھایا ہوا عمل ہے، اور اس کے نتیجے میں بعض بہت بنیادی اوصاف اور باطنی خصائص ہمیشہ کے لیے جیسے ہاتھ سے نکل جاتے ہیں، یعنی نرم دلی، سجدے میں رونا، لوگوں کے کام آنا اور لوگوں پر احسان کرنا، انہیں اپنا محسن سمجھتے ہوئے اور اپنے آپ کو بھولے رہنے والی ایک کیفیت میں رہنا کہ اپنا نام بھی کسی کے یاد دلانے، یعنی اپنی طرف توجہ بھی کسی کے یاد دلانے سے ہو۔ تو یہ سارے فضائل اور یہ سارے جو دینی شخصیت کے لوازم ہیں وہ ہماری مطلب یہ کہ ہماری خودرائی کی وجہ سے دب گئے ہیں، پیچھے چلے گئے ہیں، اور ان پر جو پردہ ہم نے ڈالا ہے اس پردے پہ قرآنی آیتیں بھی لکھی ہوئی ہیں۔ تو یہ ایک اور مصیبت ہو گئی کہ وہ سب چھپا دیا، اللہ سے تعلق کا تمام خزانہ ہم نے چھپا دیا ہے ایک ایسے غلاف سے جس غلاف پہ قرآنی آیتیں لکھی ہوئی ہیں۔ یہ ہمارا بہت ہی بڑا مسئلہ ہے۔ تو اب اس میں جو ہے جیسے ادب پڑھیں، فائن آرٹس سے دلچسپی ہو، شاعری سے دلچسپی ہو، تو اس کے نتیجے میں لفظوں کو پرسنلائز کرنے کی تربیت حاصل ہو جاتی ہے کہ لفظ دل پہ اثر کرتے ہیں۔ تو وہ جیسے میں اب یہ ایبسرڈ پلیز وغیرہ لکھتا ہوں تو یہ ایسے ہی کوئی شوق تھوڑی پالا ہوا ہے، یہ اس لیے ہے کہ مذہبی ذہن پہ چھایا ہوا ایک پتھریلا جمود ٹوٹ جائے، ان کے اندر سمبلزم سے عدم مناسبت کا کچھ ازالہ ہو جائے، یہ چیزوں کو سمبلائز کر ہی نہیں پاتے، ان کے اندر ٹریجڈی سے مناسبت پیدا ہو جائے، اور ٹریجڈی اپنے ایسنس میں کیا ہے اس کا انہیں شعور اور ذوق پیدا ہو جائے۔ یعنی ٹریجڈی کا لازم، ٹریجڈی صرف رلانے والے واقعات سے نہیں جنم لیتی، ٹریجڈی ہنستے ہوئے بھی اپنی تاثیر کو بڑھاتی ہے، یعنی جو بڑی ٹریجڈی ہوتی ہے وہ ذہن کے قابو سے باہر ہو کر بڑی ٹریجڈی بنتی ہے۔ تو یہ ساری تربیت جب تک ادب یا فلسفہ یا انسان کے بارے میں دوسرے علوم خصوصاً کریٹیو جو فنون ہیں ان سے اگر مناسبت نہ پیدا ہوئی تو ہم قرآن بھی پتھر بن کے مخاطب بننے ہوں گے اس کے، یعنی قرآن بھی ایک طرح کا ایک اظہار کا معجزہ ہے نا، قرآن تاثیر کا معجزہ ہے، یعنی قرآن کے بنیادی دعووں میں سے ایک دعویٰ یہ ہے کہ دل پر ایسا اثر پیدا کرنے والا کوئی اور بیان لا کے دکھاؤ جو دل کو بدل دیتا ہے، جو باطن کی دنیا کو جو ہے وہ منقلب کر دیتا ہے، جو ہر اندھیرے کو روشن کر دیتا ہے احساسات میں۔ تو یہ تو قرآن کا اپنے بارے میں دعویٰ ہے، اگر ہم اس کو سمجھنے کی ذرا بھی سنجیدگی سے کوشش کریں۔ تو یہ سب نہ کرنے کی وجہ سے ہم قرآن کا ایک مطلوبہ مخاطب بننے کے لائق نہیں رہ گئے ہیں۔ ہم نے ساری دینی اصطلاحات، چاہے وہ الہیاتی ہوں، چاہے سبجیکٹو ہمارے لیے سبجیکٹو ہوں، چاہے وہ کائناتی ہوں،
ان سب کو سکیڑنے کا جرم کیا ہے۔ یعنی قرآن کی ایک کازمالوجی ہے، اگر ہم قرآن سے متاثر ہونے والا ذہن رکھتے تو یہ کازمالوجی بہت بڑی ہے۔ اس کے نتیجے میں اللہ کے نور السماوات والارض ہونے کا جو واقعہ ہے، حقیقت ہے، وہ جیسے ہمارے تجربے میں رہتی اپنی اپنی بساط کے مطابق۔ ہمارا چیزوں کو دیکھنے کا انداز یہ نہ ہوتا، بالکل نہ ہوتا جو اب ہے، مذہبی انداز چیزوں کو دیکھنے کا۔ تو اس کا سبب یہ ہے کہ ہم نے ذہن کو، طبیعت کو، دل کو فطرت سے منقطع رکھا ہے۔ اللہ نے جو فطرت ہمیں دی ہے متاثر ہونے اور کرنے کی، اللہ نے ایک نظام تاثیر بنایا ہے نا، وہ اس کا بڑا حصہ کتاب میں ہے اور اس کا ایک حصہ نیچر میں ہے، ایک حصہ میرے باطن میں ہے، اور یہ سب چیزیں ملفوظ ہیں، یعنی لفظوں میں ہیں یا ایسی فارمز میں ہیں کہ اگر آپ اچھا آرٹسٹک ذوق رکھتے ہوں تو وہ فارم لفظ کو میڈیم بنائے بغیر میرے اندر معانی کا ایک فلو پیدا کر دیتی ہے۔ تو یہ سب کچھ جیسے مطلب ہم نے غارت کر رکھا ہے، تو اس کے لیے جو ہے وہ سب لوگ جنرل آفاقی نفسیاتی اور سماجی اصطلاحوں میں اپنے آپ کو پرکھیں۔ یعنی جیسے ہی کہیں گے کہ اخلاص، تو اب اخلاص کے لفظ کے ساتھ جو ذہن کا تعلق ہے، اس تعلق میں کہیں کوئی پریزنس اور ایفیکٹیوٹی حاصل نہیں ہے۔ یہ جیسے طے شدہ مفہوم رکھنے والے لفظ بن گئے ہیں، اور لغت میں جیسے انہیں بس لغت کو ان کی منزل یا ان کا مبدا مان لیا گیا ہے۔ یعنی ہم نے ان لفظوں کے معانی کو اپنے سے باہر رہنے کی جیسے باہر رکھنے کی ضد کر رکھی ہے۔ تو اب ہمیں سوچنا چاہیے، سمجھنا چاہیے کہ جو بنیادی چیزیں ہیں وہ سبجیکٹیو ہیں، یعنی کہ شخصیت، اللہ مجھے کیسا دیکھنا چاہتا ہے، وہ اس میں 90% سبجیکٹیو اسٹرکچرنگ درکار ہے، یعنی وہ باطنی ہیں، اور جو چیز بھی میرے باطن کی تنظیم سے متعلق ہوگی وہ چیز پرسنلائز ضرور ہوگی، وہ میرے اوپر کچھ اثر کرے گی، آپ کے اوپر کچھ اثر کرے گی، اور دونوں اثرات جو ہیں، ہم دونوں پر پڑنے والے مختلف اثرات اخلاق اور عمل میں یکساں نتائج پیدا کریں گے، اس میں اختلاف نہیں۔ تو اس پہ بھائی بہت غور کرنے کی ضرورت ہے، اور کچھ نہ صحیح، وہ جو بار بار تکیہ کلام کی طرح میں کہتا رہتا ہوں کہ اللہ سے تعلق کی فطری شرطیں پوری کرو، جو نیچرل ہیں، مطلب مجھے کہیں سے بنانی تھوڑی ہیں، فرض تھوڑی کرنی ہے، تو اور جو ہم اپنے اندر سارا رکھتے ہیں سامان، خدا سے تعلق، وہ فطری شرط پوری کر رہے ہیں، نہیں ملتا تو بے چین رہتے ہیں، مل جائے تو سکون پا لیتے ہیں۔ تو عین یہی والا جو نظام ہے، یہ اللہ اور بندے کے تعلق میں بھی سچائی کا ثبوت ہے۔ جو اوصاف یا احساسات انسانی تعلقات میں سچائی کا ثبوت ہیں، عین وہی اوصاف اور احساسات اللہ کے ساتھ تعلق میں بھی صداقت کی گواہی دیں گے، اور اگر نہیں ہیں تو آپ کا اللہ سے تعلق سچا نہیں ہے۔ تو اس سچائی کے پیچھے پڑو کہ میری شخصیت اپنے باطنی احوال وغیرہ میں بھی سچ سے وجود حاصل کرے، یعنی سچ میرے احوال کا خمیر بن جائے۔ کہ میں نے جب کہا کہ دل نے بھی اللہ کو مان لیا،
تو وہاں میرے پاس ایسے احوال اور احساسات اور کیفیات لازماً موجود ہیں، تسلسل کے ساتھ، دوام کے ساتھ، جو میرے اس دعوے کو سچا ثابت کریں گی، اور جو اگر نہیں ہیں تو یہ دعویٰ جھوٹا ہے۔ تو اس کی ذرا کوشش کریں۔ تو اس میں جیسے ایک چیز پہ اللہ نے چاہا تو بعد میں تفصیل سے گفتگو کریں گے، وہ یہ ہے کہ کم از کم انفرادی سطح پر، کیونکہ ہمارا مسئلہ ہی یہ ہے کہ فرد کی حیثیت سے، یعنی بندگی کے انفرادی مظاہر غائب ہوتے جا رہے ہیں، بندگی کے اسٹیریوٹائپ مظاہر جو باہر ہیں وہ کافی سمجھ لیے گئے ہیں۔ تو ایک تنوع ہوتا ہے نا بندگی میں، ہر فرد کا اپنا اپنا، وہ تو جیسے بالکل ہی کسی بھی طرح کہیں بھی جیسے اس کی طرف اشارہ بھی نہیں پایا جاتا دینی بیانات اور ڈسکورس میں، یہ بہت بڑی کمی۔ تو اس کو میں کہہ رہا ہوں کہ اگر اس کمی کو دور کرنا ہے کم از کم اپنے حد تک، تو ایک چیز اختیار کریں، اور ایک چیز کو جیسے اپنے تمام مقاصد میں سب سے زیادہ بڑا اور مؤثر مقصد بنا کے دکھائیں، یعنی شخصیت سازی، اپنی شخصیت کی تکمیل اور تشکیل کے عمل میں اس کو فی الحال اپنا سب سے بڑا رہنما بنائیں، اس کو اپنی شخصیت کی بہتری کا سب سے بڑا پیمانہ بنا کے دکھائیں، اور وہ ہے تبتل، یعنی یہ اپنی ساخت میں ہی انفرادی چیز ہے۔ اور وہ تبتل کا مطلب ہے اللہ کے ما سوا سے، اللہ ہر اس چیز سے کٹ جانا، منقطع ہو جانا جو اللہ نہیں ہے، یا جو اللہ سے تعلق میں رکاوٹ ہے۔ تبتل کا اصل مطلب ہوتا ہے کہ شادی نہ کرنا، مجرد رہنا، یہ سب ہے تبتل کا مطلب، لغوی مطلب جو ہے اکیلا رہنا۔ تو یہ اپنی ابتدائی صورتوں میں یہ روحانیت جیسا ہے کوئی، لیکن اللہ نے اس لفظ کو جو ہے وہ ایک نئی معنوی اٹھان بھی دے دی اور اس کی معنوی تکمیل بھی کر دی ہے۔ وہ یہ ہے کہ ما سوی اللہ سے دوری اللہ سے قریب ہونے کے لیے، یعنی آپ کا دل بتاتا ہے کہ یہ دوری ضروری ہے یا نہیں، اللہ سے قریب ہونے کے لیے فلاں چیزوں سے دوری ضروری ہے یا نہیں، اس وقت غلط فیصلہ نہ کریں۔ تو ما سوی اللہ سے کٹ کر اللہ سے جڑ جانا، اور یہ جڑ جانا مسلسل ہو، بلا تعطل ہو، وقفوں سے پاک ہو، اور یہ آپ کا پورا پرسپیکٹو ہو، آپ کی شخصیت کا سارا نظام اس پر چل رہا ہو کہ آپ کی سب کیفیات، سب فیصلے، سب علوم، سب تخیلات اس چیز سے پھوٹتے ہوں، تبتل سے، کہ اللہ کے قرب میں اب اس کا جو قابل عمل مطلب ہے نا، وہ تو بہت کامل لوگوں کے لیے ہے، اس کا ہم آپ کے لیے قابل عمل مطلب یہ ہے کہ اللہ اور اپنے بیچ میں کسی رکاوٹ کو محسوس کرتے ہی گرا دینا، یعنی اس پہ غور و فکر نہ کرنا کہ اس میں جواز ہے اور اس میں رخصت ہے۔ جو چیز بھی اللہ کی طرف آپ کی یکسوئی کو متاثر کرتی ہے، یہ تو کاملین کا حال ہے کہ اللہ کی طرف مستقل یکسوئی کا حال جس سبب سے بھی متاثر ہوگا یا ہو سکتا ہوگا، کامل آدمی اسے فوراً ترک کرے گا۔ جیسے قانون میں سے کہتے ہیں کہ مشتبہات سے گریز، مباحات سے گریز۔
تو یہ تو چلو اہل کمال کی بات ہے، یہ اب ہمارے اندر وہ سب چیزیں نہیں ہیں کہ ہم اسے اٹیمپٹ بھی کر سکیں۔ ہمارے لیے جو ہمارے بس میں جو انشاءاللہ ہے، یعنی کہ یہ مطالبہ ہم جس حد تک پورا کر سکتے ہیں اپنی مغفرت اور صداقت کی امید کے ساتھ، وہ مطالبہ یہ ہے کہ اللہ اور میرے درمیان جو چیز بھی منفی اثر ڈالے گی، جو چیز بھی اللہ سے میرے احساساتی اور قلبی تعلق میں بھی رکاوٹ بنے گی، میں اسے فوراً چھوڑوں گا۔ پھر بعد میں آدمی سوچتا ہے کہ یار فوراً چھوڑ دیا، پھر بعد میں لوگ آتے ہیں، کوئی عالم آ کے کہتا ہے کہ نہیں یہ رکاوٹ نہیں، تم نے غلط اینگل سے دیکھا۔ مطلب کوئی آدمی کہے کہ مصلی پہ نماز نہیں پڑھوں گا، مصلی اتنا اچھا بنا ہوا ہے کہ وہ اللہ کی طرف حضوری اور یکسوئی نہیں رہتی تو مصلی ہی پھینک دیتا ہے، تو پھر کوئی سمجھدار آدمی آ کے اسے بتائے گا کہ نہیں، یہ مصلی بھی اللہ کی جو پریزنس ہے اس کے مختلف آبجیکٹس میں سے ایک آبجیکٹ ہے، تو اس سے نہ گھبراؤ۔ تو اللہ کی طرف یکسوئی اس کی ذات کی طرف تھوڑی ہوتی ہے، ذات تو یکسوئی کے دائرے سے باہر ہے، تو اللہ کی طرف یکسوئی اس کے آثار سے ہوتی ہے، اسے یاد دلانے والے ماحول میں ہوتی ہے۔ تو یہ چلو یہ کر کر کے کوئی اصلاح بھی ہو جائے، لیکن پہلا جو ایک وہ ہوتا ہے نا، جو جیسے غیرت سی محسوس ہو، جیسے شرم محسوس ہو، جیسے ڈر لگے کہ یار یہ تو اللہ کے ساتھ میرے تعلق میں رکاوٹ ہے، یعنی بن سکتا ہے، وہ ہم چھوڑ دیتے ہیں، یہ ہے تو اب اس کو چاہے مسریٹ کر کے رکاوٹ سمجھاؤ، چھوڑنا پہلے ہے۔ یعنی یہ عمل جیسے اضطراری طور پہ ہوتا ہے، جیسے آدمی بہت کڑوی چیز زبان پہ رکھ کے فوراً پھینک باہر اگل دیتا ہے، عین اسی طرح۔ تو اگر یہ ہمارا وہ جو ہماری نفسیات میں یہ چیز اگر داخل نہیں ہوئی تو ہم بندگی میں سچائی سے دور ہیں، کیونکہ ہم نے اپنی شخصیت کی فطری اساس کو منہدم کر رکھا ہے۔ یہ کوئی مجاہدے والی باتیں تھوڑی ہیں، خلاف فطرت ہے۔ تو فطرت پر رہنا آسان ہوتا ہے یا خلاف فطرت پہ رہنا آسان ہوگا؟ تو بس اپنی فطرت کی طرف پلٹو، ایک جذبے کے ساتھ، ایک حمیت کے ساتھ، ایک عاجزی اور اللہ کے حضور میں محتاجی کے ساتھ، اور نماز وغیرہ سے محبت کے ساتھ۔ تو یہ سب کچھ جو ہے، کیونکہ ہم نے اپنے آپ کو اتنا خراب کر لیا ہے کہ ہمیں اپنی فطرت کی طرف پلٹنے میں بھی اب بہت زیادہ جیسے محنت درکار ہے۔ یعنی یہ ایک اور یہ نقصان کی انتہا یہ ہے کہ دودھ کو سفید ہونے کے لیے محنت درکار ہو، آپ سمجھ، پانی کو تر رہنے کے لیے محنت درکار ہے۔ ہم نے اپنے آپ کو اس نوبت کو پہنچا رکھا ہے۔ تو اس میں ہوگا شروع میں 10-20 دن کہ یا کیسے فطرت تو اب یہی بن گئی ہے، اس طرح کے نئے نئے خیالات آتے رہیں گے، لیکن اس کو حقارت سے، نفرت سے اور ڈرتے ہوئے رد کرو کہ نہیں، یہ اللہ کا تعلق محسوس نہیں ہو رہا، یہ خلاف فطرت ہے، میں اپنی فطرت کی طرف پلٹ رہا ہوں تاکہ یہ تعلق محسوس تو ہو۔ بس سادہ سا اتنا ایک ہدف بنا لیں اور اس کو اپنی نماز سے، اپنے دیگر اعمال سے، یا اپنی تمام سرگرمیوں میں جیسے داخل رکھیں۔ صرف اتنی عادت بتا دیں کہ تعلق مع اللہ محسوس ہو جاتا ہے تو یہ کام نہیں کر سکتے، وہ کام نہیں کر سکتے، یہ کام کرنا پڑے گا، وہ کام چھوڑنا پڑے گا۔ اور کیونکہ یہ فطرت کے تقاضے کی طرح ہوگا تو کچھ کرنا اور کچھ چھوڑنا بالکل سمپل ہو جائے گا، بالکل آسان ہو جائے گا، اور بالکل جیسے ایک سڈن ریفلیکشن کی طرح ہو جائے گا۔ تو یہ کر کے دیکھو۔